پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان کیا تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب صدیق کے بارے میں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابی یحییٰ نے کہا کہ سمع علی یحلف، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ آپ حلف اٹھا کر بیان فرما رہے تھے، یعنی کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم لَأَنزَلَ اللَّهُ اسم ابی بکر من السماء صدیقا، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو بکر کے لقب صدیق کو آسمانوں سے نازل فرمایا۔ اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، اللہ نے میرے لیے وہ راہ کو بھیجا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی آیا، پھر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، تو اتنا بڑا اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ ان قومی لا یصدقونی، کہ میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، اتنے بڑے معجزے کو میری قوم نہیں مانے گی۔ فقال له جبریل، جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے فرمایا، یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق، یا رسول اللہ کوئی اور تصدیق کرتا ہے کرے نہ کرے، لیکن ابو بکر ضرور آپ کی تصدیق فرمائیں گے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کی خبر لوگوں کو دی تو لوگ اکٹھے ہو گئے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ابو جہل ان کا سرغنہ تھا، وہ سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، کیا تو اس بات کی تصدیق کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا، میرا بستر بھی ابھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی ابھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال نعم، ہاں، انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذلک، اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ فبذالک سمی ابو بکر الصدیق۔ فرمایا تم یہ بات بتا رہے ہو، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور صبح کے وقت اور رات کے وقت اس سے بھی بڑی خبریں، اس سے اوپر کی خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیان فرماتے ہیں، تو میں حضور کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا، آج سے لے کر ابو بکر جو ہے وہ صدیق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ابو بکر آسمانوں میں صدیق ہے اور زمین پر عتیق ہے۔ عتیق کا کیا معنی ہے؟ صدیق کا معنی، صدیق کا معنی یہ ہے کہ جس کے منہ سے، جس کی زبان سے جو کلمہ نکلے، جو خبر نکلے وہ سچی ہو، جو خبر نکلے وہ جو کہہ دے وہ اسی طرح سچ ہو، حق ہو۔ اور عتیق کا معنی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا، اے ابو بکر، تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اس کو امام حاکم نے، امام ترمذی نے اور امام ابن حبان نے نقل فرمایا ہے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہے، قال من سرہ ان ينظر الى عتیق کم من النار ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر
الی ابی بکر، فرمایا جس کی یہ چاہت اور تمنا ہو کہ زمین پر چلتے ہوئے ایسے شخص کو دیکھے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہو تو وہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ اس کو بھی امام حاکم نے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابا بکر صدیق اول من اسلم من الرجال، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ علماء کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ لم یزل مؤمنا قبل البعثۃ و بعدها، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی مومن تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول کر کے اس وقت بھی آپ مومن تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا، میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ فرمایا اگر انسانوں میں میں کسی کو خلیل بناؤں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیل بناؤں، لیکن وہ اسلامی اخوت میں اور مودت میں میرے بھائی ہیں۔ اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، اور مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں لکنہ اخی و صاحبی، ابو بکر میرے بھائی بھی ہیں اور وہ میرے صاحب بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، آپ صحابہ اکرام کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں لا نعدل بأبی بکر احد ثم عمر ثم عثمان، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم جماعت صحابہ حضرت ابو بکر پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے، ابو بکر کے بعد حضرت عمر پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اور عمر کے بعد حضرت عثمان غنی پر کسی اور کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے سید و سردار ہیں، ہم سب میں افضل ہیں، اور اللہ کے رسول کو ہم سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو بکر صدیق انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تم غار ثور میں بھی میرے صاحب ہو اور تم حوض کوثر پر بھی میرے صاحب ہو۔ یعنی جو رسول اللہ کے ساتھ حوض کوثر پر ہوگا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر، فرمایا میں سب سے پہلا ہوں جس کی قبر قیامت والے دن پھٹے گی، میں قبر سے باہر آؤں گا۔ فرمایا میرے بعد سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی قبر پھٹے گی، پھر اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پھٹے گی۔ ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کچھ اس طرح فرمائی کہ سرکار تشریف لائے، آپ کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں جناب عمر کا ہاتھ تھا، یعنی دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف جناب عمر فاروق تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ یہ قیامت کا نقشہ ہے۔ ارشاد فرمایا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ہم تینوں اسی طرح اٹھائے جائیں گے، میری دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اذا دخل المسجد لم يرفع احد رأسه غیر ابی بکر و عمر،
تو صرف دو ہستیاں تھیں جو اپنے سروں کو اٹھاتے تھے، باقی سب کے سر جو ہیں وہ جھکے رہتے تھے۔ ان میں ایک ابو بکر تھے اور دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ کانا یتبسمان الیہ، رسول اللہ کے چہرہ والضحا کا دیدار کرتے اور رسول اللہ کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے۔ جب یہ مسکراتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اٹھتی تو ابو بکر پر پڑتی اور جناب فاروق اعظم پر پڑتی۔ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، حضور خوش ہوتے ابو بکر کو دیکھ کر، عمر فاروق کو دیکھ کر رسول اللہ بھی مسکرانے لگ جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحب، حضور علیہ السلام کے بھائی، حضور علیہ السلام کے داماد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے زوج محترم جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے بابا جان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، میرے ابا جان، قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آج مجھے بتائیں کہ نبی اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا محمد بن حنفیہ کے والد ماجد امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال ابو بکر، فرمایا میرے صاحبزادے اس ہستی کا نام ابو بکر ہے، یعنی اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قلت ثم من، میں نے عرض کیا کہ ابو بکر کے بعد کون ہے جو امت میں سب سے افضل ہے؟ قال عمر، فرمایا ابو بکر کے بعد عمر سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح اور حدیث مبارکہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا خیر هذه الامہ بعد رسول اللہ، اور فرمایا بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں، اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کو امام احمد نے اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں، قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں، ابو بکر صدیق ہم سب میں افضل ہیں، اور ابو بکر صدیق ہم سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے، یعنی ہم سب میں زیادہ محبت اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کرتے تھے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور بھی چیز مروی ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جو جیش اسرا یعنی تنگی کا لشکر ہے، غریب صحابہ ہیں، ان کی مدد کے لیے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ جمع کرواؤ۔ فرماتی ہیں کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ آج موقع ہے ابو بکر سے سبقت لے جانے کا، ابو بکر سے آگے بڑھ جانے کا۔
ابو بکر سے بازی لے جانے کا، اگر میں آج بازی لے گیا تو لے گیا، کیوں؟ فرماتے ہیں میرے گھر میں کافی مال جمع تھا تو میں نے کہا کہ آج سبقت لے جاؤں گا۔ ارشاد فرماتے ہیں، خود راوی فرماتے ہیں فجئت بنصف مالی، میں آدھا سامان اپنے گھر چھوڑ آیا اور آدھی رقم، آدھا مال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فقلت مثلہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال چھوڑ آیا آدھا لے آیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے، اور آئے کیسے؟ بِكُلِّ مَالٍ مَا عِنْدَهُ، ابو بکر کے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سارا مال لے کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آئے؟ بِكُلِّ مَالٍ، سارا مال لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کی بقول اقبال، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے عرض کی اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ یا رسول اللہ سورج میں روشنی ہے، چاند میں چاندنی ہے، ستاروں میں چمک ہے، تو یہ آپ کے نور کی خیرات ہے کہ ان کی آنکھیں روشن ہیں، اور آپ کی ذات باعث تخلیق کائنات ہے، آپ کے صدقے سے ساری کائنات کو وجود ملا ہے۔ اے میرے آقا پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں جو گھر میں تھا وہ سب لے آیا ہوں، اور گھر والوں کے پاس اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا، کون کہتے ہیں بھلا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی بھی ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا، بس ابو بکر وہ ہیں جس کے مقام کو کوئی نہیں پا سکتا، ابو بکر سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس کو امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد دو اماموں نے صحیح ستہ میں نقل کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں، اور احد پہاڑ وہ ہے جو جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں احد پہاڑ سے محبت ہے، اور احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ حضور احد پہاڑ سے محبت کریں، اور احد پہاڑ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ وہ رسول اللہ کا محبوب اور رسول اللہ اس کے محبوب ہیں۔ ایک دن ایسا ہوگا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ پہ چڑھے، جنت کے پہاڑ پر۔ جب جنت کے پہاڑ پر چڑھے تو آپ تھے، ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے،
اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور کا علم غیب بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ جب یہ چار ہستیاں کوئی جبل احد پر تھیں تو احد پہاڑ کو وجد ہو گیا، احد پہاڑ کو وجد آ گیا۔ صحیح بخاری میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس کے پتھر بھی نیچے گرنا شروع ہو گئے، تھر تھرانے لگ گیا۔ حضور کے قدموں کو بوسہ دے کے اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہے کہ ہر پہاڑ، چاہے کوہ ہمالیہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا کیٹو کی چوٹی والا پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، گلیشیئر ہے، برفیں جمی ہوئی ہیں، بڑے بڑے قدآور پہاڑ، لیکن میں اپنی قسمت پر کیوں نہ ناز کروں کہ میں وہ پہاڑ ہوں جو رسول اللہ کے قدموں کو بوسے دے رہا ہوں۔ تو وہ جنبش میں آ گیا، پتھر نیچے گرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر لگائی پہاڑ کو، فرمایا اسکت یا احد، احد ٹھہر جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيًّا وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک اس امت کا صدیق ہے، اور دو شہید ہیں، دو شہید ہیں۔ کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میں شہید ہو جاؤں گا، بالکل یقین تھا۔ کیوں؟ وہ رسول اللہ کی زبان سے سن رہے تھے کہ میرا عمر شہید ہے، اور یہ کہ میرا عثمان شہید ہے، میرا عثمان شہید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹھوکر لگا کر یہ ارشاد فرمایا تو وہ پہاڑ رک گیا۔ یعنی حضور نے ترتیب بھی بیان فرما دی، ترتیب بھی بیان فرما دی۔ سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ نبی کا، بعد میں فرمایا صدیق، اور بعد میں فرمایا شہید، بعد میں فرمایا شہید۔ یعنی پہلے نبی کا مقام ہے، پھر اس کے بعد صدیق کا مقام ہے، پھر اس کے بعد شہیدوں کا مقام ہے، اس کے بعد شہیدوں کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اما انک یا ابا بکر، اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر، میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ تم ہو، وہ تم ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تم پر ایک جنتی شخص ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے دیکھا کون آیا ہے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آئے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، امام ترمذی نے نقل کیا، اور امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بند کمرے میں تشریف فرما تھے، بند جگہ پہ تشریف فرما تھے، تو عرض کی گئی، دربان نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں اور وہ اذن مانگتے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اندر بلا لو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کوئی باہر آیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جو بھی آیا ہے دروازہ کھول دو، اسے اجازت دے دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ راوی کہتے ہیں جب دروازہ کھلا تو دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خبر دے رہے تھے تو عرض کی گئی کیا کوئی ایسا بھی ہے یا رسول اللہ کہ جسے تمام دروازوں سے جنت میں آنے کی دعوت دی جائے گی؟ ایک دروازہ حاجیوں کا ہے، وہاں سے حاجیوں کو آنے کی دعوت ہے۔ دروازے کا نام کیا ہے؟ الریان۔ وہاں پر سے کون آئے گا؟ جو روزہ دار ہے۔ لا یدخلہ الا الصائمون، اس میں سے صرف روزہ دار ہی گزر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک وہ ہے جو مجاہدین کا دروازہ ہے، شہداء کا دروازہ ہے، کوئی کسی کا دروازہ، کوئی کسی کا دروازہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جسے ہر دروازے سے پکارا جائے گا آؤ ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ، کوئی کہے گا ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ قال نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہے، اے ابو بکر مجھے یقین ہے کہ وہ تم ہو میری امت میں۔ جسے ہر دروازے سے پکارنے والا پکارے گا ابو بکر ادھر آؤ، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی کہے گا ابو بکر ادھر آؤ، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے اور امام احمد نے نقل کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کیا تمہیں میں ایک شخص کی خبر نہ دوں؟ لوگ عرض کرتے کہ شخص کی خبر؟ فرمایا وہ شخص جو ہم میں یعنی محمد مصطفیٰ کی امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ لوگ حضرت علی سے سوال کرتے، امیر المومنین بتائیں وہ کون شخص ہے؟ تو آپ فرماتے وہ میرے یار، وہ میرے صدیق، وہ میرے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، کاش عمر کی ماں عمر کو جنم نہ دیتی، میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اندھیری رات تھی، ستارے چمک رہے تھے، پورا آسمان سجا ہوا تھا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ حضور مسکرائے، فرمایا ہاں عائشہ، یہ ستاروں کے برابر میری عمر فاروق کی نیکیاں ہیں، میری عمر فاروق کی نیکیاں۔ فرمایا کیا ہوا ہے عائشہ تمہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ نہیں، ہاں یہ سوچ رہی ہوں کہ کاش میرا ابا جان ابو بکر کی نیکیاں بھی اتنی ہوتی۔ یہ نہیں فرمایا کہ عمر کی کیوں ہیں، نہیں، وہ تو حسد ہوتا ہے نا۔ یہ عرض کی کہ کاش میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں بھی اتنی ہوتی۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جمیع حسنات عمرہ کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ فرمایا عائشہ عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف وہ ساری نیکیاں جمع ہو کر ابو بکر کی کسی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر مقام صدیقیت پر فائز ہیں۔ کس مقام پر فائز ہیں؟ آپ صدیق ہیں، آپ
بولے آپ جس طرح کائنات کے تمام صدیق مل جائیں تو وہ مل کر بھی کسی نبی کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی نبی کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ساری کائنات اکٹھی ہو جائے لیکن وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ مطلب کیا ہے؟ جو ترجمہ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ابو بکر کی جتنی نیکیاں ہیں ان میں سے کوئی نیکی لی جائے اور عمر کی زندگی بھر کی تمام نیکیاں اکٹھی کی جائیں تو ابو بکر کی ہر نیکی عمر فاروق کی تمام نیکیوں سے افضل ہے۔ اور اس کا اقرار برملا طور پر جگہ جگہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے قدم نہ اٹھایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر جگہ ہر مقام پر اپنا امام مانتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال لأبی بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ ابو بکر صرف یہی نہیں ہے کہ غار ثور میں آپ نے میرا ساتھ دیا ہے تو وہاں آپ میرے صاحب ہیں، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غم تھا تو اپنے آقا مولا علیہ السلام کا کہیں کوئی میرے آقا کو نقصان نہ پہنچائے، تو اللہ کے رسول نے غم ملاحظہ فرمایا۔ اور غم اور خوف دو چیزیں ہیں۔ جو غم حزن ہوتا ہے نا، حزن یہ اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ دوسرے کا غم ہوتا ہے، یہ دوسرے کا غم ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ماں کو بیٹا محبوب ہے، باپ کو بیٹا محبوب ہے، پتہ بھی چلے کہ یہ محفوظ ہے پھر بھی دل میں غم رہتا ہے کہیں اس کو کوئی گرم ہوا کا جھونکا کھا نہ جائے، کہیں اس کو کوئی ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ سمجھا رہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خطرہ نہ تھا، اپنی جان کا غم نہ تھا، غم تھا تو ذات مصطفیٰ کا تھا۔ جو غار ثور دیکھ کر آئے، اللہ اکبر، وہ کہاں جا کر بلندی پر، لیکن جناب ابو بکر ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ کندھوں پر مصطفیٰ کو اٹھا کے چڑھ رہے ہیں، جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، حسن تو نے میری نعتیں تو لکھی ہیں لیکن میرے یار کی نعت بھی لکھی ہے، منقبت لکھی ہے؟ جی یا رسول اللہ لکھی ہے۔ تو پھر آپ نے اسی کا ذکر کیا تھا کہ کندھوں پر مصطفیٰ ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چڑھے ہیں۔ وہاں پر 3 دن کیا ہوا پتہ ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان آئے گا اس کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے ہیں، سنگلاخ پہاڑی علاقہ ہے، کہیں کوئی نوک دار پتھر میرے حبیب کے نازنی تلووں پر چبھ نہ جائے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پیدل نہ چلیں،
آپ میری کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ ابو بکر بیٹھے ہیں، رسول اللہ ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہیں۔ جب ابو بکر اٹھے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا پتہ ہے؟ ایک قدم ادھر ہے، ایک قدم ادھر ہے، اور رسول اللہ کے ہاتھ کہاں ہوں گے؟ بولو نا، ابو بکر کے سر کے اوپر ہی ہوں گے نا۔ نقشہ کیا بن رہا ہے؟ ابو بکر موجیں لے رہے ہیں، کبھی رسول اللہ کی اس قدم کا بوسہ لیتے ہوں گے، کبھی اس قدم مبارک کا بوسہ لیتے ہوں گے، اور حضور ابو بکر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کیا بتا رہے ہوں گے؟ آسمان والو تم بھی دیکھ لو، جبریل دیکھ لو، میکائیل و اسرافیل دیکھ لو، اور قیامت تک آنے والے لوگوں جان لو، ابو بکر بے سہارا نہیں، اس کے سر پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کا سہارا۔ کتنی عظیم شان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رحم فرمائے ابو بکر بن ابو قحافہ پر، اس نے اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دے دی، ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور میں لے گیا۔ پھر پتہ کیا ہوا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ اب یہیں ٹھہرے، آپ داخل نہ ہوں، میں اندر جاتا ہوں۔ کیوں؟ عرض کی کوئی موذی چیز، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے، میں اندر جاتا ہوں۔ گئے، صفائی کی، اپنی قمیص مبارک، ادھر قمیص نہیں ہوتی تھی، صرف چادر ہوتی تھی اوپر اڑنے والی، تو کاٹ کاٹ کے نا سب سوراخوں کو، بلوں کو بند کر دیا۔ جو 2 بلیں بچیں، عرض کی میرے آقا آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ تو وہ جو 2 ایڑیاں تھیں 2 بلوں پر، تو عرض کی حضور آئیں، تو پتہ کیا ہوا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ابو بکر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا سر تمہاری جولی میں رکھ کر آرام کروں۔ سمجھا رہی؟ تو اگر آج کا کوئی مرید ہو اپنے پیر کے لیے، وہ کہے جی پیر صاحب میں تو آپ کو اٹھا کے آ رہا ہوں، میں تھک کے مر گیا، چور ہو گیا، گلی میں اول سینائے ماں، علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا، اہل سنت کے عقیدے کی وضاحت کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، جس کسی نے بھی ہمارے آقا و مولا پر احسان کیا، رسول اللہ نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ امن، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، امن الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ہمارے آقا و مولا پر جس شخص نے احسان کیا ہے، اقبال کہتے ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ہمارے طور سینہ کا جو پہلا کلیم ہے امت محمدیہ کا، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال فخر کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کو ان 2 شعروں میں بیان کر دیا ہے، ان 2 شعروں میں بیان کر دیا۔ کون سے 2 شعر؟ پہلے کا ترجمہ سن لیا، دوسرا سنیں۔ کہتے ہیں جس طرح ایک فصل ہے، پھل کے قریب ہے، تو بارش ہو جائے، ابر رحمت ہو جائے،
تو کھیتی کی قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کھیتی جس کا نام امت ہے، فرمایا ابو بکر کا وجود اس ملت کی کھیتی کے لیے ابر بارہ، ابر رحمت کا سا ہے، ابر رحمت کا سا ہے۔ کہتے ہیں ایمان لانے میں پہلے مصطفیٰ کریم ہیں، پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے رسول سب سے پہلے مومن ہیں، سب سے پہلے مومن ہیں۔ فرماتے ہیں اقبال پہلے مومن مصطفیٰ، دوسرے ابو بکر، پہلے غار ثور میں جانے والے مصطفیٰ، دوسرے مقام رکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ بدر کے میدان میں پہلا مقام جو ہے وہ فخر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسرا مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور قبر میں سب سے پہلے جانے والے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، اور دوسرے نمبر پر جانے والے جن کو مصطفیٰ بلا رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح صحیح حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے انا اول من تنشق عنہ الارض، قیامت کے دن سب سے پہلے میرے قبر جو ہے، میری زمین جو ہے وہ پھٹے گی، میں باہر آؤں گا۔ فرمایا پھر ابو بکر آئیں گے، پھر عمر فاروق آئیں گے، اور پھر میں جا کر جنت البقیع والوں کو جگاؤں گا۔ اور فرمایا صحابہ پتہ ہے ہم حشر کے میدان میں کیسے آئیں گے؟ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جب میں قیامت میں آؤں گا اس شان سے آؤں گا کہ میری دائیں طرف ابو بکر آ رہے ہوں گے اور میری بائیں طرف جو ہے وہ عمر فاروق چل رہے ہوں۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی قیامت تک چھین نہ چاہے، ناجائز اور بیکار کوششیں کرتا رہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رآنی رسول اللہ امشی امام ابی بکر، ایک دن اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا کہ میں ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا ہوں۔ رسول اللہ کی نگاہ پڑی، فقال یا ابا الدرداء اتمشی اماما اتمشی اماما من هو خیر منک فی الدنیا والآخرہ، ابو درداء کیا اس شخص سے آگے آگے چل رہا ہے جو اس دنیا میں بھی تجھ سے افضل ہے اور قیامت کے دن بھی تجھ سے افضل ہوگا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین افضل من ابی بکر۔ ابو دردہ سن لے، اس کائنات کے اوپر کسی پر سورج طلوع نہیں ہوا، نہ کسی پر غروب ہوا ہے، ایسا شخص کوئی بھی نہیں ہے جو میرے ابو بکر سے افضل ہو۔ کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ وہ میرا ابو بکر ہے۔ اس کو امام دیلمی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابن زرع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، سرکار نے فرمایا ابو بکر کدھر ہے؟ ابو بکر نظر نہیں آ رہا۔ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا ان روح القدس جبریل علیہ السلام اخبرنی آنفا، ابھی ابھی میرے پاس روح القدس اللہ کے مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے۔
اور عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ان خیر امتک بعدک ابو بکر، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ جو ہوگا وہ آپ کا صاحب ابو بکر صدیق ہے۔ اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ اب سنیں صحابہ اکرام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پکارا کرتے تھے۔ میں نے کہا تھا ایک تو آپ کا لقب صدیق ہے، دوسرا آپ کا لقب عتیق ہے، تیسرا صاحب رسول اللہ ہے۔ بخاری ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، آپ کو جگہ جگہ پر ملے گا۔ فرماتے تھے این صاحب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے صاحب کہاں ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی، فرمایا جس نے کہا ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ انتقال کر گئے ہیں، عمر تلوار سے اس کا سر اڑا دے گا۔ صحابہ کہہ رہے تھے اب کیا کہیں، یہ نہ کہیں کہ انتقال کر گئے تو اور کیا کہیں۔ اس وقت سنو صحابہ اکرام صرف ایک ہی ہستی کا انتظار کر رہے تھے۔ حدیث صحیح بار بار مختلف حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، وہ کہہ رہے تھے تلاش کرو رسول اللہ کا یار کہاں ہے، تلاش کرو رسول اللہ کا صاحب کہاں ہے، صاحب کہاں ہے، ہم رسول اللہ کو کیا کہیں، انتقال کر گئے یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب آتے ہیں۔ سنو حدیث کا مطالعہ کرو، بخاری شریف میں ہے، آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر پر چادر تھی، چادر کو ہٹایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ وہ پہلا دن تھا کہ ابو بکر نے یہ کلمہ کہا ہے یا محمد، بخاری شریف پڑھ لیں، یا محمد پہلی مرتبہ عرض کیا ہے، اور ساتھ ہی عرض کیا ہے یا رسول اللہ اپنے رب کے پاس جا کر ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں یاد رکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کر کے آپ مسجد میں گئے ہیں، صحابہ اکرام ادھر سے ادھر سے ادھر سے سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاید جسم میں طاقت نہیں رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا صدمہ یہ برداشت نہیں کر سکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بار بار بتا نہ دیا تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ اے میرے بندے تو چاہے تو دنیا میں قیامت تک زندہ رہ اور تو چاہے تو تو میرے پاس آ جا۔ بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی نبی اس دنیا میں آیا ہے اللہ نے ہر نبی کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ میرے پاس آ جائے، چاہے وہ میرے پاس آ جائے۔ ہماری موت اضطراری ہے لیکن نبیوں کی موت اضطراری نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ہمیں موت آنی ہی آنی ہے، ہم چاہیں گے تو موت آئے گی، نہیں چاہیں گے تب بھی موت آئے گی، لیکن اللہ کا ہر نبی اذن دیا گیا ہے، وہ چاہے گا تو موت آئے گی، اگر نہیں چاہے گا تو موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں پہلے نہ بتا دیا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے الفاظ تھے ہمارے دلوں کو تسکین ملتی جا رہی تھی، ابو بکر صدیق کے الفاظ تھے ایسے جیسے ہمارے دلوں پر سکینہ نازل ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، اللہ کا قرآن پڑھا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نہیں مگر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول محمد قتل کر دیے جائیں یا انتقال فرما جائیں، کیا تم اپنے دین سے ایڑیوں کے بال لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے؟ اگر کوئی پلٹے گا کیا وہ خدا کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟
نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے 14 طبق جو ہیں وہ روشن ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات سے یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ نازل ہو رہی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں پڑھ کر بیان کر رہے ہیں، پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ایک اور موقع تھا جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر بھی فوج کو بھیج دیا، ادھر بھی فوج کو بھیج دیا، ادھر بھی فوج کو ادھر بھی بھیج دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین عرض کرتے ہیں یا امام المسلمین، یا صاحب رسول اللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مدینہ تو خالی ہو چکا ہے، جو اسامہ بن زید کا لشکر تھا ان کو روک لیں۔ فرمایا اور جس لشکر کو چلنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے تم کون ہو اس لشکر کو روکنے والے؟ ابو بکر کون ہے اس لشکر کو روکنے والا؟ وہی چلے گا۔ عرض کی یا امیر المومنین ان کی عمر چھوٹی ہے، 13-14 سال کی عمر ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، جس کو سپہ سالار اللہ کے رسول نے بنا دیا ہے، جس لشکر کا وہی سپہ سالار رہے گا۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف بھی لشکر کو بھیجنا چاہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول کے صاحب کیا کرتے ہیں؟ مدینہ کو خالی چھوڑا ہے آپ نے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو گواہی دے لا الہ الا اللہ کی، جو گواہی دے محمد الرسول اللہ کی، اس نے اپنی جان، اپنی مال، اپنا مال اور عزت کی ہم سے حفاظت کر لی۔ یعنی ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ لوگ زکوٰۃ ہی تو نہیں دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آپ ان کے خلاف جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تو مر جائے، تیری ماں تجھ پر وین کرے، جب تو اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تو بڑا پہلوان بنتا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ سن، اگر کوئی قوم کہے ہم نماز کا انکار کریں گے، ہم نماز کا انکار کریں گے، بتا تو ان کے خلاف کیا کرے گا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں تلوار سے ان کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ اس لیے نماز ایک رکن ہے، نماز ایک رکن ہے، تو نماز کا انکار کرنے والے مسلمان کیسے ہوگے؟ سرکار نے فرمایا عمر سن، تیرے سوال میں ہی جواب ہے، جب ایک قوم نماز کے منکر ہو گئے تو ان کے خلاف جہاد کرے گا، اور ایک قوم زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تو جہاد کرنے سے مجھے روک رہا ہے۔ نماز ایک بدنی حق ہے اللہ کا بندے پر، جو ادا نہیں کرے گا تو جہاد کرے گا۔ زکوٰۃ ایک مالی حق ہے اللہ کا بندے پر، اگر کوئی ادا نہیں کرے گا منکر ہو جائے گا تو ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں ہوگا؟ سنو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد تو سنا ہوا تھا کہ جو میرے سینے میں اللہ نے نازل کیا ہے میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا ہے، ابو بکر صدیق کے سینے میں انڈیل دیا ہے۔ مجھے تصدیق کس دن ہوئی؟ کس دن مجھے پتا چلا؟ جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے اس بارے میں سامنا کرا تو مجھے پتا چل گیا ابو بکر صدیق وہ ہیں جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ واقعتاً اے ابو بکر صدیق اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا، ان کے دل اطہر پر جو نازل ہوا، رسول اللہ نے وہ سارا علم جو ہے وہ آپ کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان ابو بکر عالمنا، ہم تمام صحابہ کے علم الگ ہیں، وہ کیٹاگریز الگ ہیں، لیکن ابو بکر کا علم الگ ہے۔ کیوں؟ وہ سایہ مصطفیٰ تھے، وہ سایہ
مصطفیٰ تھے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ اسی لیے ابو سعید فرماتے ہیں ہم جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ جو عالم تھا، عالم سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ علم والی ہستی تھی، اس کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔